سکھر حیدرآباد 300 کلومیٹر M6 پشاور کراچی موٹر وے کے آخری حصے کی تعمیرات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، سکھر حیدرآباد موٹر وے پشاور سے کراچی موٹر وے اور گوادر سے چین سی پیک روٹ کا آخری حصہ ہے جو ابھی تک نامکمل ہے۔ 2015 میں شروع کیے گئے باقاعدہ سی پیک کے منصوبوں میں بڑی اہمیت کا حامل یہ روڈ بھی ترجیحی منصوبوں کا ایک حصہ تھا، لیکن دیگر کئی سڑک کے منصوبوں کے مکمل ہونے کے باوجود یہ موٹر وے ابھی تک مختلف وجوہات کی بنا پر تاخیر کا شکار ہے۔ یہ موٹر وے اب تک تعمیر کیوں نہ ہوا اور کب تعمیر ہوگا، اس ویڈیو میں ہم سکھر سے حیدرآباد موٹر وے منصوبے کا تفصیلی جائزہ لیں گے۔ ناظرین اکرام، تازہ ترین معلومات کے مطابق یہ منصوبہ اب تعمیراتی مراحل میں داخل ہو چکا ہے۔ منصوبے کے مطابق یہاں 306 کلومیٹر 6 لین سڑک کی تعمیر کی جانی تھی، جس کی لاگت کا تخمینہ $1.7 بلین لگایا گیا تھا۔ یہ منصوبہ چین پاکستان اکنامک کوریڈور کا ایک اہم حصہ ہے، جس کے مطابق اس روٹ پر کئی برج، انٹرچینج اور انڈر پاسز تعمیر کیے جانے تھے۔ موٹر وے کی تعمیرات کے لیے 2017 میں بڈنگ پروسیس اور زمین کے حصول کے لیے فنڈز جاری کیے گئے تھے۔ تفصیلات کے مطابق اس موٹر وے کی تعمیر کو 2019 میں مکمل ہونا تھا، لیکن مختلف مسائل کی وجہ سے منصوبہ 2020 تک بھی شروع نہ ہو سکا۔ زمین کے حصول اور خریداری میں کرپشن کی وجہ سے یہ منصوبہ مزید تاخیر کا شکار ہوا۔ نیشنل ہائی وے کے اعداد و شمار کے مطابق M6 کی زمین خریدنے کے لیے سندھ کے متعلقہ افسران کو 2020 سے 2022 کے دوران تقریباً 16 ارب روپے جاری کیے گئے تھے۔ یہ رقم حیدرآباد، مٹیاری، نواب شاہ، نوشہر و فروز، خیرپور، سکھر، روہڑی کے متعلقہ افسران کو جاری کیے گئے تھے۔ رپورٹ کے مطابق منصوبہ شروع ہونے سے پہلے ہی یہاں 4.5 ارب کی کرپشن سامنے آئی، جس پر محکمہ اینٹی کرپشن اور FIA نے کارروائی کی اور متعلقہ ذمہ داران کو کٹہرے میں پیش کیا گیا۔ ناظرین اکرام، تفصیلات کے مطابق موٹر وے کی تعمیرات کے لیے 63% زمین کی خریداری ہو چکی ہے۔ 2020 میں حکومت وقت نے 165 بلین روپے کی لاگت کا تخمینہ لگایا تھا اور سڑک کی تعمیرات کے احکامات جاری کیے تھے، لیکن منصوبے پر باقاعدہ کام کا آغاز ممکن نہیں ہو سکا۔ سندھ ہائی کورٹ کئی بار اس منصوبے کا نوٹس لے چکی ہے اور پروجیکٹ مکمل کرنے کے متعلقہ اداروں کو احکامات جاری کر چکی ہے۔ 2021 میں 191 بلین روپے کی رقم کے لیے سینٹرل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی نے نیشنل اکنامک کونسل کی ایگزیکٹو کمیٹی کو تخمینے کی سفارشات پیش کی تھیں۔ منصوبے کی فنانسنگ کے لیے پبلک پرائیویٹ فنانسنگ سے معاہدے بھی کیے گئے۔ M6 جام شوروں میں کراچی M9 سے ملتی ہے۔ اس کے بعد یہ راستہ شمال مشرق کی جانب انڈس ہائی وے N55 پر انٹرچینج کے ذریعے کنیکٹ ہوتا ہے۔ یہ موٹر وے سندھ کے اضلاع سے گزرے گی اور کئی شہروں کو انٹرچینج کے ذریعے موٹر وے تک رسائی دے گی۔ NHA کے مطابق منصوبے پر 307 ارب روپے سے زائد لاگت آئے گی، جس پر 15 انٹرچینج، دریائے سندھ پر ایک بڑا پل، 19 انڈر پاسز اور 6 فلائی اوورز تعمیر کیے جائیں گے۔ موٹر وے کے دونوں اطراف 50 کلومیٹر کے فاصلے پر 10 سروسز ایریاز تعمیر ہوں گے۔ یہ موٹر وے جام شورو، حیدرآباد، مٹیاری، بے نظیر آباد، نوشہر و فروز، خیرپور اور سکھر کے اضلاع سے گزرے گی۔ حکام کے مطابق نیشنل ہائی وے کونسل، نیشنل ہائی وے اتھارٹی کی اعلیٰ ترین باڈی نے سکھر تا حیدرآباد M6 موٹر وے منصوبے کے تعمیراتی ٹھیکے کی منظوری دے دی ہے۔ سندھ ہائی کورٹ کے نوٹسز کے بعد نیشنل ہائی وے کے مطابق نوشہر و فروز کے علاوہ دیگر مقامات پر 30 جون سے موٹر وے کا کام شروع کر دیا جائے گا۔ کیونکہ زمین کی خریداری کے معاملے پر نوشہر و فروز میں ابھی بھی کرپشن کی انکوائری چل رہی ہے، اس لیے وہاں انکوائری کے بعد کام کا آغاز ہو سکے گا۔ منصوبے پر 3 خرب 7 ارب روپے لاگت آئے گی۔ M6 6 لین پر مشتمل ایک میگا پروجیکٹ ہوگا اور اسے بین الاقوامی معیار کے مطابق 30 ماہ میں مکمل کیا جائے گا۔
موٹر وے پر 7 سروس سینٹرز یا ریسٹ ایریاز ہوں گے۔ یہ 6752 ایکڑ اراضی استعمال کرے گا اور اس میں 15 انٹرچینج اور نہریں ہوں گی۔ ان نہروں پر تقریباً 165 پل تعمیر کیے جائیں گے۔ زمین کی خریداری اور سڑک کے روٹ کے لیے ڈرون سروے مکمل ہو چکا ہے، جبکہ فنانسنگ کے معاملات کے لیے 9 بینکوں کا گروپ تشکیل دیا گیا ہے۔ منصوبے کے لیے ضلع جام شورو میں 22 کلومیٹر، ضلع حیدرآباد میں 13 کلومیٹر، ضلع شہید بے نظیر آباد میں 59 کلومیٹر، ضلع خیرپور میں 30 کلومیٹر، ضلع سکھر میں 2 کلومیٹر، ضلع مٹیاری میں 98 کلومیٹر اور نوشہر و فروز میں 82 کلومیٹر زمین حاصل کی گئی ہے، جہاں 6 لین موٹر وے کی سڑکیں، ارد گرد باؤنڈری وال، ریسٹ ایریاز، ٹول پلازے اور سروس سینٹرز تعمیر کیے جائیں گے۔ ناظرین اکرام، پاکستان میں موٹر وے کے منصوبوں کے جال سارے ملک میں بن چکے ہیں۔ ابھی بھی جو حصے نامکمل ہیں انہیں بھی مکمل کرنے کے اقدامات ہو چکے ہیں۔ بہترین سہولیات سے آراستہ یہ سڑکیں پاکستان اور چین کے علاقوں میں تجارتی سرگرمیاں بڑھانے کے لیے بنائی گئی ہیں۔ عوام کو بہتر سفری سہولیات کے ساتھ ان سڑکوں سے وسطی ایشیائی ممالک کو تجارتی راستے فراہم کیے جائیں گے۔ ان راستوں سے یہ ممالک ایک دوسرے سے تجارتی، سیاحتی اور سفارتی تعلقات کو فروغ دے سکیں گے اور پاکستان کی بندرگاہوں اور منڈیوں تک رسائی حاصل کر سکیں گے، جن سے سبھی ممالک کے لیے ترقی و خوشحالی کے کئی دروازے کھلیں گے۔ پاکستان میں موٹر وے کے ان منصوبوں سے ملکی صوبوں اور شہروں کے فاصلے کم ہو کر رہ گئے ہیں، تجارت میں آسانیاں پیدا ہو چکی ہیں اور عوام سفری سہولیات سے مستفید اور محظوظ ہو رہے ہیں۔ اسی طرح بہت سے سیاحتی مقامات جہاں تک پہنچنے کے لیے دشوار گزار راستوں سے گزرنا پڑتا تھا، بہت سے عوام سفر کے خوف سے گھبراتے تھے اور ان خوبصورت علاقوں میں جانے سے گریز کرتے تھے۔ اب یہاں تک پہنچنے کے لیے بہترین کارپیٹڈ سڑکیں بنائی جا چکی ہیں۔ اس طرح سے ملکی سطح پر سیاحت کے فروغ سے بھی کئی علاقوں کو ترقی کے مواقع مل چکے ہیں۔ انہی موٹر وے کی سڑکوں کے منصوبوں میں سکھر حیدرآباد کے نامکمل سیکشن کا اضافہ ہونے جا رہا ہے اور اس موٹر وے کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد پاکستان ایران سے چین، افغانستان، ازبکستان، قازقستان سمیت خطے کے بڑے ممالک تک مکمل طور پر موٹر وے ایکسپریس وے کے بہترین کارپیٹڈ راستوں سے جڑ جائے گا۔ ناظرین اکرام، پاکستان کی یہ سڑکیں نہ صرف پاکستان بلکہ چین سمیت خطے کے کئی ممالک کے لیے خاص اہمیت رکھتی ہیں۔ انہی سڑکوں کے وسائل سے پاکستان وسطی ایشیائی ممالک کے ساتھ 2 طرفہ تجارت شروع کر چکا ہے، جن میں ایران، افغانستان، ازبکستان، قازقستان اور چین شامل ہیں۔ ان ممالک کے ساتھ پاکستان گوادر بندرگاہ اور براستہ سی پیک روٹ ایکسپورٹ اور امپورٹ شروع کر چکا ہے اور اس روٹ کے آخری حصے سکھر حیدرآباد سیکشن کی تعمیر سے پاکستان کے موٹر وے کی سڑکیں بین الاقوامی شاہراہ بن کر ابھریں گی اور باہمی اقتصادی و معاشی ترقی کے مواقع میسر کریں گی۔ امید ہے ویڈیو میں دی گئی معلومات آپ کو اچھی لگی ہوں گی۔ ہمیں اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پاک بیٹس فار یو کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیں۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔